وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کرنا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب 2 معجزے عطا فرما دیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ میرے لیے آسان فرما دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر جو گرا ہے اس کو کھول دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر ایک آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت آ گئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری زبان کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور ایک تو آئیے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل میں سے ایک بندے کو میرا معاون بنا دیجئے۔ اور اس بندے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت بھی فرما دی، ہارون اخی، یعنی میرا بھائی ہارون، اس کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ جیسا کہ سورۃ قصص کے اندر بھی آیا تھا کہ وہ چونکہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، یعنی ان کی زبان صاف ہے، تو ان کی ضرورت مجھے پڑے گی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ آگے فرمایا اشدد بہ ازری، یا اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اور میرے معاملے میں ان کو شریک کر دیجئے۔ یعنی جس طرح مجھے یا اللہ تو نے نبوت عطا فرمائی ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ویسے تو تسبیح کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی اکیلا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ماحول سازگار ہو اور ساتھی وہ نیک ہوں تو اس وقت پھر اکٹھے جو ذکر کرنے کا مزہ اور سکون آتا ہے وہ شاید اکیلے میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ہم اکٹھے جو ہے نا تیرا ذکر کریں گے، تجھے کثرت سے یاد کریں گے۔ انک کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو تو نے سوال کیے ہیں وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ اگلی آیات کے اندر ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا ہے جو ہم نے سورۃ القصص کے اندر ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو اور تیرا بھائی یعنی حضرت ہارون میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔
اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ داعی حق کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، اس کو بات نرم انداز میں کرنی ہے، ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ممکن ہے وہ ڈر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلا دیا کہ دعوت کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار محبت سے بات کرنی ہے، اخلاق کے ذریعے بات کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اپنا مقصد شامل حال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، مقصد توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں وہ سرکشی پر نہ اتر آئے۔ قال لا تخافا اننی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم سے تم جا رہے ہو اور میری حفاظت کے اندر تم جا رہے ہو۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، جاؤ فرعون کے پاس، اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے قاصد ہیں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کر بتلاؤ کہ تمہارا رب اور ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کو سزا مت دو، اس لیے کہ اس نے ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی اس آدمی پر ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، تو لہذا ہم ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، ہماری بات تجھے ماننی پڑے گی، مانے گا تو کامیابی ہوگی، وگرنہ تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہمارے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس وحی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور جس نے منہ موڑا۔ جب یہ دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو دی، یعنی فرعون کو یہ دعوت دی انہوں نے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو بناوٹ دی اور بناوٹ دینے کے بعد اس کو چلنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، سورج کو پیدا کیا، تو سورج کا کام کیا ہے؟ تپش دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور ایک خاص انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اسی طرح دوسری مخلوقات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں بنایا، اور وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ وہ ذات ہے جو کہ ہماری رب ہے، ہماری وہ ذات ہے جو ہمارے پروردگار ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ یہ سوال اس نے اس وجہ سے کیا تھا، تم مجھے توحید کی دعوت دے رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا رب اور ہے، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، یعنی مجھے توحید کی دعوت دے رہے ہو۔ مجھ سے پہلے بھی کئی قومیں گزری ہیں، انہوں نے توحید کا انکار کیا ہے، انکار کرنے کے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا، تو مجھ پر پھر کیسے عذاب آ جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو راہ راست سے ہٹا ہے
اور نہ ہی میرا رب بھولا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ کس کو اس دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کو آخرت میں سزا دینی ہے اور کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ یہ میرے رب کے پاس اس کا فیصلہ ہے۔ ہر کسی کو برابر سزا نہیں ہوتی، بعضوں کی سزا اس دنیا میں بنتی ہے جو کہ سرکش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو رب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا اور ہے، اور جو نچلے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے کفر تو کیا یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لیکن وہ سرکشوں سے ذرا کم ہیں، ان کو سزا کیسے دینی ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ صحیح کی ہے، اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا۔ اس نے پوچھا تھا نا کہ تیرا رب کون ہے، فرمایا جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، ہموار کر دیا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں راستے بنا دیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے نباتات کے مختلف جوڑے بنا دیے۔ کلو ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت بتلائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیے تاکہ اس کو پتہ چلے رب وہ ذات ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ